بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل ڈن۔ مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران سیریز۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں اپنی مخصوص کرسی پر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر واقعی سوچ بچار کی بے شمار لکیریں نمایاں تھیں۔ یہ لیجیے چائے، بلیک زیرو نے کچن والے حصے سے نکل کر اس کے سامنے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے کہا، اور عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ بلیک زیرو دوسری پیالی اٹھائے میز کے سائڈ سے گھوم کر دوسری طرف اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس بار صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی کلیو ہی نہیں مل رہا۔ بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، کلیو تو ملتا ہے لیکن کلیو تک پہنچتے پہنچتے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت ذہنی طور پر انتہائی بے بسی سی محسوس کر رہا ہوں۔ شاید میری زندگی میں اس سے پہلے ایسے لمحات کم ہی آئے ہوں گے کہ ملک کی اہم ترین فائل مجرموں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے اور مجھ سمیت ساری سیکرٹ سروس بے بس ہو گئی ہے۔ اگر فائل ملک سے باہر نکل گئی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکوں گا۔ عمران کا لہجہ بے حد گمبھیر تھا۔ عمران صاحب، فائل تو باہر نہیں جا سکتی۔ پوری سیکرٹ سروس اس معاملے میں الرٹ ہے۔ ایئرپورٹ، بحری راستے، شہر سے باہر نکلنے والی سڑکیں، حتیٰ کہ ایئر کارگو، محکمہ ڈاک اور مواصلات کے دوسرے تمام پرائیویٹ فرموں کے دفاتر کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ معمولی سا شک پڑنے پر مکمل چیکنگ کی جاتی ہے۔ میں نے سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹیلیجنس اور اس ٹائپ کے دوسرے اداروں کے لوگوں کو بھی اس چیکنگ میں انگیج کر لیا ہے۔ بلیک زیرو نے چائے پیتے ہوئے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، تم نے اچھا کیا ہے، لیکن فائل تو بہرحال ملنی چاہیے۔ ایسی چیکنگ ہم کب تک جاری رکھ سکیں گے؟ آخر ایک روز اسے ختم کرنا پڑے گا اور تب مجھے آسانی سے فائل سمیت باہر جا سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے بھی سر ہلا دیا، کیونکہ ظاہر ہے اس بات کا کوئی حل اس کے پاس بھی نہ تھا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر پر کال آ گئی۔ عمران کی ہدایت پر چونکہ بلیک زیرو نے عمران کی مخصوص فریکوینسی پہلے ہی ٹرانسمیٹر پر ایڈجسٹ کر رکھی تھی، اس لیے کال کے آتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ کال ٹائیگر کی طرف سے ہوگی، جسے وہ مادام فراو کے بارے میں انکوائری کی ہدایت دے کر آیا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس عمران اٹینڈنگ، رپورٹ دو، اوور۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، باس، مادام فراو اسنو وائٹ کلب میں ہی رہائش پذیر تھی۔ وہ ایک ارب پتی بیوہ عورت ہے اور سیاحت کی غرض سے یہاں آئی ہے، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے وہ کلب چھوڑ کر جا چکی تھی کیونکہ اس کا پروگرام واپس جانے کا تھا۔ مزید انکوائری پر پتہ چلا کہ مادام فراو کے انتہائی گہرے تعلقات ڈپٹی سیکرٹری مواصلات عزیز خان سے تھے، اور جب اس نے کلب چھوڑا تو یہاں یہی بتایا گیا تھا کہ آج رات وہ دونوں ایکریمیا روانہ ہونے والے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ وہ عزیز خان اس مادام فراو سے ایکریمیا جا کر شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ شاید مادام فراو کلب چھوڑ کر عزیز خان کی کوٹھی میں منتقل نہ ہو گئی ہو۔ عزیز خان کے بارے میں یہ بتا دوں کہ باس کہ وہ جوا کھیلنے کا بے حد عادی ہے، اور جوئے میں اس نے بڑی بھاری رقمیں ہاری ہوئی ہیں، اور اس پر زیر زمین دنیا کی کئی بدماش تنظیموں کا بھاری قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ اس شہرت کی بنا پر میں نے عزیز خان کو جانتا تھا، چنانچہ میں وہاں سے جب عزیز خان کی کوٹھی آفیسرز کالونی میں پہنچا تو باس میں نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو پوری یونیفارم میں ملبوس جیپ پر سوار اس کی کوٹھی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عزیز خان کے ملازم کو کچھ رقم دے کر جو معلومات حاصل کی ہیں، ان سے حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ مادام فراو اور عزیز خان دونوں اکٹھے ایک پرائیویٹ کار سے یہاں پہنچے ہی تھے کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض ان کے پیچھے آ گیا۔ اس وقت وہ یونیفارم میں نہ تھا، اور ملازم کے کہنے کے باوجود اس نے عزیز خان یا مادام فراو سے ملاقات نہ کی، اور ملازم سے ہی سرسری باتیں کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد مادام فراو اکیلی کار میں بیٹھ کر چلی گئی، اور عزیز خان کوٹھی میں ہی رہا۔ پھر سپرنٹینڈنٹ فیاض دوبارہ آیا۔ اب وہ مکمل یونیفارم میں تھا، اور اس بار اس نے عزیز خان سے ملاقات کی اور پھر واپس چلا گیا۔ ملازم سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مادام فراو اور عزیز خان دونوں اکٹھے کلینیا جا رہے تھے، لیکن پھر اچانک مادام فراو نے ارادہ بدل دیا۔ اب عزیز خان اکیلا جائے گا، جبکہ مادام فراو ابھی یہاں رکے گی۔ ان معلومات کے بعد میں نے سوچا کہ شاید مادام فراو دوبارہ اسنو وائٹ کلب میں گئی ہوگی، لیکن وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ وہاں واپس نہیں گئی۔ میں نے ملازم سے اس کار کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن سوائے کار کے رنگ کے اور کوئی مطلب کی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ اوور۔ ٹائیگر نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو کہ سامنے آئے بغیر اس عزیز خان کے اس سامان کی مکمل تلاشی لو جو وہ ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، اور پھر مجھے رپورٹ دو، اور ہاں، اس مادام فراو کا تفصیلی حلیہ بھی بتا دو۔ تم نے تو معلوم کیا ہوگا۔ اوور۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اور پھر جب ٹائیگر نے مادام فراو کا حلیہ بتا دیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ فیاض کا اس عزیز خان سے ملنا تو خاصا مشکوک معاملہ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لگتا تو ایسے ہی ہے کہ فیاض نے مجھے سب کچھ سچ سچ نہیں بتایا، وہ کچھ واقعات چھپا گیا ہے۔
اسے مادام فراو اور اس عزیز خان کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ البتہ اب فیاض کے عزیز خان سے ملنے سے مادام فراو کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، حالانکہ بظاہر یہ کوئی کلیو نہ تھا۔ میں تو صرف اس لیے ٹائیگر کو اس کی تلاشی کی ہدایات دی تھی کہ مادام پارکر نے شک ظاہر کیا تھا کہ مادام فراو کی موجودگی سے ثابت ہوتا ہے کہ ایونز یہاں موجود ہے، اور راکسن جو مادام پارکر سے فائل لے اڑا تھا اسے ایونز کے گروپ سے ہی تو توڑا گیا تھا۔ لیکن اب فیاض کے وہاں جانے اور خاص طور پر یونیفارم پہن کر جانے سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عزیز خان سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ نے ٹائیگر کو تلاشی لینے کے لیے کہا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ فائل عزیز خان کے ذریعے ملک سے نکالی جا رہی ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے عزیز خان بڑا افسر ہے اور پھر بظاہر قطعی بے تعلق آدمی ہے، اس لیے وہ فائل آسانی سے نکال کر لے جا سکتا ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مادام فراو کے پروگرام کینسل کر دینے کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اطلاع مل گئی ہو کہ ٹائیگر مادام فراو کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا ہے۔ ارے ہاں، وہ مادام پارکر کے آدمی بھی تو اس مادام فراو کو تلاش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے مادام فراو کو منظر سے ہٹا لیا گیا ہے، اس طرح یہ کلیو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عمران نے کہا۔ آپ نے مادام پارکر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی ہدایات نہیں دی؟ کم از کم انہیں تو گرفتار کر لینا چاہیے تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ فی الحال سب سے پہلے میں فائل حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ کہاں بھاگ کر جا سکتے ہیں؟ بہرحال فائل تو ان کے ہاتھ سے بھی جا چکی ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس۔ جولیا کا لہجہ یکلخ مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ایک حلیہ نوٹ کرو، اس عورت کا نام مادام فراو ہے اور یہ اسنو وائٹ کلب میں رہتی تھی۔ تمام ممبروں کو یہ حلیہ بتا کر ہدایت دے دو کہ اسے فوری طور پر تلاش کیا جائے، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی مادام فراو کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے جولیا نے کہا، اور عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر کال آنی شروع ہو گئی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ٹائیگر کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران اٹینڈنگ، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، عمران نے اپنے اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، میں نے تلاشی لے لی ہے۔ عزیز خان اپنے ساتھ صرف 2 بڑے بڑے بریف کیس لے کر جا رہا ہے۔ ملازم کو اس نے کسی کام سے بھیجا تھا، اس لیے وہ کوٹھی میں اکیلا تھا۔ میں نے بے ہوش کر دیا اور پھر بریف کیسز کی تلاشی لی۔ اس میں کوئی مشکوک چیز موجود نہیں ہے، عام کاغذات اور کپڑے وغیرہ ہیں۔ اوور، ٹائیگر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے چھوڑو اور تم جا کر اس مادام فراو کو تلاش کرو۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ بلیک زیرو، جولیا کو ہدایت دے دینا کہ وہ ایئرپورٹ پر موجود نگرانی کرنے والوں کو عزیز خان کے بارے میں ہوشیار کر دیں، اس کی خاص طور پر تلاشی لی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ فائل جاتے وقت دی جائے، اور مادام فراو کے بارے میں بھی ہدایت دے دینا۔ اگر وہ وہاں پہنچے تو اس کی بھی مکمل تلاشی لی جائے، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں اس فیاض کو مزید ٹٹولتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کلیو مل جائے، عمران نے کہا اور مڑ کر تیز سے اس قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی ایونز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ یس ایونز کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ ریچرڈ بول رہا ہوں جناب، ایک اطلاع دینی تھی، عزیز خان نظروں میں آ چکا ہے، دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اور ایونز بری طرح چونک پڑا۔ عزیز خان نظروں میں آ گیا ہے؟ وہ کیسے؟ کس کی نظروں میں آیا ہے؟ ایونز نے تیز لہجے میں پوچھا۔ باس، مادام فراو کو میں نے عزیز خان کی کوٹھی میں فون کر کے واپس بلا لیا تھا، اور مادام فراو کے پہنچ جانے کے بعد جب میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ عزیز خان کی کوٹھی میں پہنچا تاکہ اس کی ایئرپورٹ تک مکمل نگرانی کی جائے اور ایئرپورٹ پر اسے وہ پیکٹ دیا جائے جس میں فائل ہوتی ہے، جس کی بات اس سے مادام فراو کر چکی تھی، لیکن وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ عزیز خان اپنے کمرے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور باس، اس کے سامان کی بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی بھی لی گئی تھی۔ اس کا ملازم موجود نہ تھا۔ وہ جب آیا تو میں نے پولیس آفیسر کے طور پر اسے پوچھ گچھ کی تو حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں کہ مادام فراو جب عزیز خان کی کوٹھی میں موجود تھی، اس وقت انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض وہاں پہنچا تھا، لیکن وہ صرف ملازم سے پوچھ گچھ کر کے واپس چلا گیا۔ پھر مادام فراو کے وہاں سے آ جانے کے بعد سپرنٹینڈنٹ فیاض یونیفارم میں دوبارہ وہاں پہنچا اور اس نے عزیز خان سے ملاقات کی اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور مقامی آدمی نے بھی ملازم کو رشوت دے کر اس سے مادام فراو کے آنے جانے کے سلسلے میں معلومات حاصل کی ہیں، ریچرڈ نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ فائل باہر جانے کا یہ بھی اس کو ختم ہو گیا۔ یہ لوگ آخر کس طرح ہر اس سیٹ اپ تک پہنچ جاتے ہیں جو ہم فائل باہر نکالنے کے لیے طے کرتے ہیں؟ ایک معمولی سی فائل کا ملک سے باہر نکالنا ہمارے لیے عذاب سا بن گیا ہے۔ مادام فراو اس وقت کہاں ہیں؟ ایونز نے انتہائی چلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ باس، آپ نے تو کہا تھا کہ مادام فراو کو میں اپنے پاس رکھوں،
لیکن میں نے احتیاطاً اسے پوائنٹ ایکس پر جانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، کیونکہ مادام فراو کے تعاقب میں ہو سکتا تھا کہ کوئی آدمی ہم تک پہنچ جاتا۔ رچرڈ نے جواب دیا۔ گڈ، ان حالات میں تو واقعی تم نے عقل مندی سے کام لیا ہے، لیکن مادام فراو اب مکمل طور پر نظروں میں آ چکی ہے، اور اب یہ واحد ایسا ذریعہ رہ گیا ہے جو سیکرٹ سروس یا انٹیلیجنس کو ہم تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ میں مادام فراو کو ہلاک نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی اس عزیز خان کا بھی خاتمہ کر دو، ایونز نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ تو کیا باس، مادام فراو کو ہلاک کر دیا جائے؟ رچرڈ کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ ہاں، اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ دنوں تک مکمل طور پر کیموفلاج ہو کر بیٹھے رہیں۔ سخت نگرانی کب تک ہو سکے گی؟ اس کے بعد ہم آسانی سے فائل نکال کر لے جا سکیں گے۔ میں پارٹی کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں کہ وہ بھی انتظار کریں، لیکن اگر مادام فراو زندہ رہی تو یہ شیطان اس کا کھوج یقیناً نکال لیں گے، اور مادام فراو ان کے ہاتھ لگ گئی تو پھر وہ تمہیں اور مجھے سب کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اگر مادام فراو کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہم سب مکمل طور پر محفوظ ہو جائیں گے، ایونز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، واقعی ان حالات میں یہ ضروری ہے۔ حکم کی تعمیل ہوگی، عزیز خان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا، رچرڈ نے جواب دیا، اور ایونز نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ لیکن اب اس کے چہرے پر ایک بار پھر شدید الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ شیطانی روحیں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، نہ جانے انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے، ایونز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحے وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے کچھ سوچتا رہا۔ پھر اچانک وہ سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ چند لمحوں بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ سنیے، میں غیر ملکی ہوں اور پہلی بار یہاں بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو تلاش کرنا ہے، اس کا نام کارلز ایڈورڈ ہے، ایکریمین ہے، لیکن کافی طویل عرصے سے یہاں رہ رہا ہے۔ کئی سال پہلے وہ یہاں ایک کلب وائٹ اسٹار کا مینیجر رہا ہے، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ وہ کلب ختم ہو چکا ہے۔ کیا آپ کارلز ایڈورڈ کی تلاش میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ ایونز نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کارلز ایڈورڈ؟ ایک منٹ جناب، میں چیک کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے آپریٹر کا جواب سنائی دیا اور ایونز خاموش بیٹھا رہا۔ ہیلو سر، کارلز ایڈورڈ کے نام پر براہ راست تو فون نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ٹپ دے سکتا ہوں۔ میرے ایک دوست کا والد وائٹ اسٹار میں سپروائزر رہا ہے، ان کا نام منیر فاروقی ہے، وہ اس وقت گرین ہوٹل کے مینیجر ہیں۔ آپ ان سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دوست کو جانتے ہوں، آپریٹر نے جواب دیا۔ وہ شاید ایونز کو پردیسی سمجھ کر اس کی پوری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اوہ، بہت بہت شکریہ، اس ہوٹل کا نمبر بتا دیں، ایونز نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا، اور جب آپریٹر نے نمبر بتایا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر کریڈل دبا کر اس نے وہ نمبر ڈائل کر دیا۔ گرین ہوٹل؟ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جواب ملا۔ مینیجر منیر فاروقی صاحب سے بات کرائیں، میرا نام البرٹ ہے، ایونز نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ریسیور پر ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ ہیلو، منیر فاروقی، مینیجر گرین ہوٹل بول رہا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ کاروباری تھا۔ منیر فاروقی صاحب، میرا نام البرٹ ہے اور میں ایکریمیا سے آیا ہوں۔ میں نے اپنے ایک پرانے دوست کارلز ایڈورڈ سے ملنا ہے، لیکن مجھے ان کا موجودہ پتہ معلوم نہیں ہے۔ البتہ وہ پہلے وائٹ اسٹار میں مینیجر رہے ہیں۔ آپ کے متعلق مجھے ٹپ ملی ہے کہ آپ بھی اس وائٹ اسٹار سے متعلق رہے ہیں۔ اگر آپ میری رہنمائی کر سکیں تو مہربانی ہوگی، ایونز نے کہا۔ جی ہاں، کارلز ایڈورڈ آج کل وکٹری کلب کے مالک ہیں، آپ وہاں فون کر لیں، منیر فاروقی نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے وکٹری کلب کا نمبر بھی بتا دیا۔ ایونز نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کریڈل دبا کر وکٹری کلب کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ وکٹری کلب؟ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور آواز ابھری۔ کارلز ایڈورڈ صاحب سے بات کریں، میں ان کا ایک پرانا دوست بول رہا ہوں، نام میں انہیں خود بتاؤں گا، ایونز نے کہا۔ جی بہتر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز ریسیور پر ابھری۔ کارلز ایڈورڈ اسپیکنگ۔ کون سا بات کر رہے ہیں؟ بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ ایونز بول رہا ہوں، آسکر ایونز، یاد آ گیا یا ڈارک نائٹ کا حوالہ دوں؟ ایونز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ ایونز، تم؟ اوہ، اس قدر طویل عرصے کے بعد کیسے رابطہ ہوا؟ کیا ایکریمیا سے بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ نہیں، یہیں موجود ہوں اور بڑی مشکل سے تمہارا نمبر تلاش کیا ہے۔ میں تم سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں، لمبا کام ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے آسانی سے مکمل کر لو گے، ایونز نے جواب دیا۔ اچھا، کیسا کام؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کارلز نے اشتہار بھرے لہجے میں پوچھا۔ فون پر بتانے کا نہیں ہے، میں وہیں تمہارے ہوٹل میں آ رہا ہوں، لیکن سنو، میں خفیہ ملاقات چاہتا ہوں، ایونز نے کہا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، تو سنو، میرے ہوٹل میں مت آؤ، تم ایسا کرو کہ کاسموس کلب میں آ جاؤ، وہ بھی میری ملکیت ہے، تم کاؤنٹر پر جا کر صرف میرا نام لینا، تمہیں مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، وہاں ملاقات ہر لحاظ سے خفیہ رہے گی، کارلز نے کہا۔
یہ کہاں ہے کلب؟ ایونز نے پوچھا، اور جواب میں کارلز نے اسے تفصیلی پتہ سمجھا دیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، ایونز نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کارلز کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ انتہائی شاطر ذہن کا آدمی ہے۔ پہلے جب وہ پاکیشیا آیا تھا تو کارلز نے اس کی بڑی مدد کی تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ کارلز کی مدد سے ہی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے گھیرے سے کے باوجود زندہ نکل جانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اسے یہاں آ کر پہلے اسی کے متعلق معلومات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وائٹ اسٹار کلب ہی ختم ہو چکا ہے تو اسے مزید انکوائری کرنے کی کوشش نہ کی اور ٹام کو انگیج کر لیا تھا۔ لیکن اب جب فائل کو یہاں سے نکالنے کا ہر راستہ مسدود ہو گیا ہے اور اسے اپنی انتہائی اہم ساتھی مادام فراو تک کو قتل کرنے کا حکم دینا پڑا، تو اسے کارلز ایڈورڈ پھر یاد آ گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کارلز ایڈورڈ پہلے کی طرح اس بار بھی اس کی مدد ضرور کرے گا، اور وہ اس کی مدد سے فائل آسانی سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں بھی کارلز ایڈورڈ کے زیر زمین دنیا میں ہاتھ بے حد لمبے تھے۔ حالانکہ اس وقت وہ صرف مینیجر تھا، اب جبکہ ایک ہوٹل اور ایک کلب کا بھی مالک بن چکا تھا۔ اب تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر رسوخ اور زیادہ بڑھ چکا ہوگا، چنانچہ اسے ذہنی طور پر مکمل یقین ہو گیا کہ کارلز اب اس کا کام آسانی سے کرا دے گا۔ وہ تیز سے اس قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آیا اور پھر ایک راہداری سے گزر کر وہ باہر پورچ میں آ گیا۔ یہاں ایک کار موجود تھی۔ چند لمحوں بعد وہ کار میں بیٹھا کوٹھی سے باہر آ گیا۔ چونکہ وہ شروع سے ہی خفیہ رہ کر فائل حاصل کرنے کا پلان بنا کر آیا تھا، اس لیے آتے ہوئے اس نے ایک نیا مستقل میک اپ کر لیا تھا، اور اس میک اپ میں ہی اس نے تمام کاغذات تیار کرائے تھے۔ اس میک اپ میں اس کا نام جانسن تھا، اور کاغذات کی روح سے وہ ایک ادیب تھا، اور یہاں آمد کا مقصد پاکیشیا پر ایک کتاب لکھنا تھا۔ اس نے یہاں کار اور کوٹھی اس ٹام سے حاصل کی تھی، اور شروع سے یہاں اکیلا رہتا آ رہا تھا۔ صرف ریچرڈ کو معلوم تھا کہ وہ ایونز ہے اور یہاں رہتا ہے، باقی اس کے اپنے گروپ تک کو یہ علم نہ تھا کہ وہ کہاں اور کس نام سے رہتا ہے۔ ضرورت کے وقت وہ ریچرڈ والے دفتر میں بھی جاتا تھا، لیکن یہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کاسموس کلب پہنچ گیا۔ کلب کچھ زیادہ بڑا نہ تھا، البتہ یہاں آنے جانے والوں میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی ہی تھی، اس لیے ایونز مطمئن ہو گیا کہ یہاں اسے چیک نہ کیا جا سکے گا۔ چند لمحوں بعد وہ کاؤنٹر پر پہنچا اور باقی کارلز ایڈورڈ کا نام لیتے ہی اسے دوسری منزل پر واقع ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کمرہ کسی کے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا، اور خاص بات جو ایونز نے دیکھی تھی کہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا۔ اس سے ایونز سمجھ گیا کہ کارلز صرف مخصوص مقاصد کے لیے کمرہ استعمال کرتا ہے۔ کمرے میں کوئی موجود نہ تھا، لیکن ابھی اسے وہاں بیٹھے ہی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک سائڈ کی دیوار درمیان سے سائڈوں پر ہٹی اور اس میں سے کارلز نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر اجنبیت اور سختی موجود تھی۔ آپ کون ہیں؟ کارلز نے گھور کر ایونز کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ایونز مسکرا دیا۔ ظاہر ہے وہ میک اپ میں تھا، اس لیے کارلز اسے کیسے پہچان سکتا تھا۔ کارلز، میں ایونز ہوں، ابھی فون پر تم سے بات ہوئی ہے، ایونز نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم ایونز؟ اچھا، تم میک اپ میں ہو، کارلز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں ایونز سے مصافحہ کیا۔ ہاں، اس لیے تو خفیہ ملاقات کی بات کی تھی میں نے، ایونز نے کہا، اور کارلز نے سر ہلا دیا۔ بیٹھو، یہاں تم کھل کر بات کر سکتے ہو، لیکن ٹھہرو، بڑے طویل عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اس لیے پہلے کچھ کھا پی لیا جائے، کارلز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ایک سائڈ پر موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے شراب کی ایک بڑی سی بوتل اور 2 جام اٹھائے اور ایونز کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ کارلز، بڑے ٹھاٹ بنا لیے ہیں تم نے، ہوٹل اور کلب دونوں خرید لیے ہیں، خاصے تیز جا رہے ہو، ایونز نے شراب کا جام کارلز کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ بس ایونز، قسمت ساتھ دیتی رہی، کارلز نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا دھندا کر رہے ہو؟ ایونز نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے آج کل منشیات کا ہی دھندا عروج پر ہے۔ بہرحال تم بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن ایک بات پہلے کر دوں کہ ساری بات کھل کر بتانا، تم میری فطرت جانتے ہو، اگر میں تمہارا کام نہ بھی کر سکا تبھی یہ بات باہر نہ جا سکے گی، لیکن مجھے حالات پورے معلوم ہونے چاہیے کیونکہ میں نے یہاں رہنا ہے، کارلز نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، سنو، ایک تنظیم یہاں آئی جس کی لیڈر مادام پارکر ہے۔ اس تنظیم کا نام وائٹ کیٹ ہے۔ اس کا مقصد یہاں سے ایک اہم ترین فائل حاصل کرنا تھا۔ مجھے اطلاع مل گئی اور میں نے ایک اور پارٹی سے اس فائل کا سودا کر لیا۔ چونکہ میں یہاں پہلے آ چکا تھا، اس لیے مجھے یہاں کی سیکرٹ سروس کی کارکردگی کا پوری طور پر علم تھا، اس لیے اس بار میں نے بالکل نئی گیم کھیلی اور خود فائل حاصل کرنے کی بجائے اپنے خاص آدمی وائٹ کیٹ تک پہنچا دیا۔ وائٹ کیٹ نے بڑی جدوجہد کر کے فائل حاصل کر لی۔ انہوں نے اس سلسلے میں یہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو اعلی کار بنایا، ایونز نے کہا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض؟ اوہ، وہ کیسے اعلی کار بن گیا؟ وہ ایسا آدمی تو نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، کارلز نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تفصیلات کا علم نہیں، بہرحال
سپرنٹینڈنٹ فیاض نے وہ فائل وائٹ کیٹ کے حوالے کی تو میرا آدمی جو وائٹ کیٹ کی مادام پارکر کا دستِ راست بنا ہوا تھا اسے چرا کر لے آیا۔ میں نے اس کے لیے ایک سیٹ اپ کیا تھا اور یہاں کے ایک مقامی آدمی ٹام کو درمیانی آدمی کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ ٹام کے ذریعے وہ فائل مجھ تک پہنچ گئی اور میں نے سارے کلیو ختم کرنے کے لیے اپنے آدمی اور ٹام دونوں کو ختم کر دیا۔ ایونز نے کہا، اوہ، تو ٹام کے کلب میں بم کا دھماکہ تم نے کرایا تھا؟ کارلز ایک بار پھر چونک پڑا۔ ہاں، آگے سنو، ایونز نے کہا، اور پھر اس نے اس فائل کو باہر نکالنے کی کوششوں کی پوری تفصیل بھی بتا دی اور آخر یہاں تک بتا دیا کہ اسے اپنی ایک اہم ترین ساتھی مادام فراو کو بھی ختم کرنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس مسلسل اس فائل کے پیچھے ہے۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، انہوں نے لازماً مکمل نگرانی کا جال پھیلا رکھا ہوگا۔ میں جانتا ہوں انہیں، کارلز نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ ہیں شروع سے اب تک کے سارے حالات، اور اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس فائل کو بحفاظت نکالنے میں میری مدد کرو۔ لیکن یہ سن لو کہ میں فائل تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ تم نے مجھے بھی اس فائل سمیت یہاں سے نکالنا ہوگا۔ معاوضہ جو تم چاہو گے ملے گا، لیکن کام بالکل صاف ہونا چاہیے، ایونز نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے متعلق ابھی تک سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے باوجود تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ تمہارے کاغذات اصلی ہیں، تم اطمینان سے فائل لے کر یہاں سے نکل سکتے ہو، کارلز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تو نکل سکتا ہوں، فائل نہیں نکل سکتی۔ تم ان لوگوں کی چیکنگ کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ لوگ بال کی کھال اتارتے ہیں، اور مجھے رپورٹ ملی ہے کہ یہاں انتہائی جدید مشینوں سے چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اصل مسئلہ تو فائل کا نکالنا ہے، ایونز نے جواب دیا۔ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کارلز نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ فی الحال تو اس ملک سے نکلنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کوئی پریشانی نہ ہوگی، ایونز نے جواب دیا۔ اوکے، کب جانا چاہتے ہو؟ کارلز نے کہا۔ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے، لیکن یہ دیکھ لو، خطرہ 1% بھی نہیں ہونا چاہیے، ایونز نے کہا۔ فکر مت کرو، 1% تو کیا، 1% کا 1000واں حصہ بھی خطرے کا امکان نہیں ہے، لیکن معاوضہ 10 لاکھ روپے ہوگا، اور وہ بھی کیش، کارلز نے کہا۔ مجھے منظور ہے، ایونز نے فوراً ہی جواب دیا۔ اوکے، 2 گھنٹوں بعد رقم کے بیگ سمیت بندرگاہ پر واقع ہوٹل سیویو کے برآمدے میں موجود پہلے پبلک فون بوتھ پر پہنچ کر وہاں سے ایک نمبر ڈائل کرنا۔ جب دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا جائے تو تم کہنا کہ بلیک وولف سے ملنا ہے۔ اس پر تمہیں ایک کوڈ بتایا جائے گا، تم بوتھ سے باہر نکل آنا اور وہاں آگے ایک بک اسٹال پر رک جانا۔ سیاہ رنگ کی کار وہاں بک اسٹال پر پہنچے گی اور ایک آدمی بک اسٹال پر آ کر اخبار خرید کر بک اسٹال والے کو 1000 روپے کا نوٹ دے گا۔ ظاہر ہے بک اسٹال والے کے پاس چینج نہ ہوگا تو تم چینج دینے کی آفر کرنا۔ وہ آدمی جب تمہاری طرف متوجہ ہو تو تم اسے چینج دینے کے ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھا کر اس کی طرف کو چل پڑنا جدھر کار موجود ہوگی۔ وہ تم سے کوڈ پوچھے گا، تم اسے وہ مخصوص کوڈ بتا دینا۔ اس پر وہ تمہیں اپنی کار میں بٹھائے گا اور ایک خاص جگہ پہنچا کر مخصوص ہدایات دے دے گا۔ رقم کا بیگ اسی آدمی کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد تمہیں سمندر کے راستے ملک کی سرحد پار کرا کر ہمسایہ ملک کافرستان کی سرحد پر پہنچا دیا جائے گا۔ کارلز نے طویل ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ نمبر بھی بتا دیا جو اس نے پبلک فون بوتھ سے ڈائل کرنا تھا۔ اس قدر پراسراریت کی کیا ضرورت ہے کارلز؟ ایونز نے حیران ہو کر پوچھا۔ سنو ایونز، میں کسی طرح بھی بظاہر تمہارے معاملے میں ملوث نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ اس طرح میں پاکیزہ سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس کی نظروں میں آ سکتا ہوں، اور اگر ایک بار میں ان کی نظروں میں آ گیا تو پھر میرا یہاں رہنا محال ہو جائے گا، کارلز نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا کام تم خود کرنے کی بجائے کسی اور کے ذمہ لگانا چاہتے ہو، ایونز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ سارا سیٹ اپ میرا اپنا ہے، صرف میں خود سامنے نہ آؤں گا۔ تم فکر مت کرو، تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ میں شاید 10 لاکھ میں بھی کام نہ کرتا، کیونکہ 10 لاکھ روپے آج کل میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن تم سے دیرینہ تعلقات کی بنا پر میں نے حامی بھر لی ہے، اور یہ 10 لاکھ روپے صرف اخراجات کے لیے لے رہا ہوں، کارلز نے جواب دیا۔ دیکھ لو کارلز، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، ایونز نے متذبذب لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بات ختم، تم اپنے طور پر کوشش کرو، ویسے میری طرف سے بے فکر رہو، یہ بات میرے سینے سے باہر نہ جا سکے گی، کارلز نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ بات نہیں کارلز، اگر مجھے تم پر اعتماد نہ ہوتا تو ظاہر ہے میں اس قدر طویل تحقیق کے بعد تم تک کیوں پہنچتا۔ 10 لاکھ روپے دے کر تو میں کسی بھی ذریعے سے یہاں سے نکل جاتا۔ میرے لیے خود یہاں سے نکلنے کا مسئلہ اس قدر اہم نہیں ہے جس قدر اہمیت اس فائل کی ہے، ایونز نے کہا۔ تم قطعی بے فکر رہو ایونز، تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو میں بھی تمہارے اس اعتماد پر پورا اتروں گا، کارلز نے ایونز کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب یہ بتا دو کہ کیا کاغذات وغیرہ مکمل طور پر ساتھ ہوں یا؟ ایونز نے مسکراتے ہوئے اور مطمئن لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں ایونز، کاغذات وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام بالکل ہی صاف ستھرا ہوتا ہے، تم خود دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے،
تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا. تم بے فکر رہو، بس میری ہدایات کا خیال رکھنا، کارلس نے کہا. اوکے ٹھیک ہے، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہوگی. اب مجھے اجازت، ایونز نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اور پھر کارل سے ہاتھ ملا کر وہ مڑا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا. اب اس کے چہرے پر خاصا اطمینان موجود تھا. چنانچہ کار لے کر وہ تھوڑی دیر بعد واپس اپنی کوٹھی میں پہنچ گیا. فائل اور رقم چونکہ اس نے اپنی تحویل میں رکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ مکمل طور پر مطمئن تھا کہ وہ وقت پر سی ویو ہوٹل میں پہنچ جائے گا. اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ رچرڈ اور دوسرے ساتھیوں سے بھی اس کو خفیہ رکھے گا اور ملک سے باہر جا کر وہ رچرڈ سے رابطہ کرے گا تاکہ کسی قسم کی گڑبڑ کا کوئی بھی امکان باقی نہ رہے. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.